السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس آرڈیننس کے سیکشن 3 میں ترمیم کی گئی ہے۔ سیکشن 7 کے تحت جو مقدمات پہلے درج ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں سیکشن 7 اور سیکشن 7B کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت 184(3) کے تحت اپیل کا حق بھی اس میں موجود ہوگا۔ اس ایکٹ کے تحت چیف جسٹس اور سینئر ترین 2 ججز پر مشتمل کمیٹی بینچ تشکیل دے گی اور پہلے سنے جانے والے کیسز کا فیصلہ کرے گی۔ سماعت سے پہلے عوامی مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو یہ آج آرڈیننس جو ہے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے۔ یہ بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے اور عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس حکومت نے بھی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس عدالت کو قائم کیا ہے۔ تو گزشتہ 4 روز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے پریشان تھے۔ ان 8 ججوں کی وجہ سے وہ پریشان تھے جنہوں نے وہ جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر جو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے اس فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ سیٹیں آپ پی ٹی آئی کو دے دیں۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں۔ تو گزشتہ 4 روز سے یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر ان 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ جو بل تھا جو آئین پاکستان میں جو دستور جو بات کہتا ہے اس دستور کے مطابق انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور ایاز صادق نے ایک خط بھی لکھا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پارٹی پوزیشن جاری کی جائے۔ تو وہ پارٹی پوزیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کی۔ اس میں کس جماعت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں۔ یہ آج کے جو اہم ترین موضوعات ہیں ان پر آپ سے گفتگو جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، بڑی دلچسپ اور زبردست خبریں ہیں آج۔ کل ہی شاید ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بادل چھٹ گئے ہیں، مسئلہ صاف ہو گیا ہے۔ آئینی پیکج کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ رکاوٹیں جو ہے وہ کس طرح سے دور کی گئی ہیں یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ عدالت بھی قائم ہو گئی، یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے سے نظر آ رہی تھی، تاہم حکومت آرڈیننس کی بجائے اسے باقاعدہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں لانا چاہتی تھی۔ تو 26ویں آئینی ترمیم لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کچھ چیزوں کے اوپر راضی نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی آخری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں آپ قومی اسمبلی میں، وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں جو حکومت چاہ رہی تھی۔ تو اس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کے اوپر وہ حکومت اور جے یو آئی کے درمیان چیزیں جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی تھیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اس آرڈیننس یہ جو آرڈیننس آیا یہ اس وجہ سے آیا ہے۔ اصل میں ترمیم تو ہو نہیں سکی چونکہ ترمیم کے لیے انہیں کچھ ووٹ درکار تھے، تقریباً 7 ووٹوں کی کمی کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں لایا جا سکا اور وہاں سے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر حکومت نے اس کو ایک آئینی ترمیم کو پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے وہی کام کر دیا، وہی عدالت بھی قائم کر دی، وہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے۔ تو اب ججوں کی جو 8 ججوں کی جو بدماشی تھی جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر جو فیصلہ دیا، وہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کا مطلب یہ کہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اصل بات جو بگڑی ہے ان 8 ججوں کی وجہ سے بگڑی ہے، اور وہ 8 جج میرا خیال ہے آج سکون سے ہوں گے، آج ان کو مزہ آ گیا ہوگا، آج ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ غلط فیصلے کس طرح سے دیے جاتے ہیں
اور غلط فیصلوں کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، مستقبل پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ 139ویں نمبر پر یہ عدلیہ کیوں پہنچی ہے، اصل وجوہات ہی یہ ہیں کیونکہ ثاقب نثار صاحب سمیت دیگر جو لاہوری ججوں کا گروپ تھا، اس گروپ نے ہمیشہ آئین کو پامال کیا، آئینی حدود کو پھلانگتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے دیے، آئین کو رونتے چلے گئے۔ تو اب جو ہے 139ویں نمبر پر عدلیہ جو ہے وہ پہنچ چکی تھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں۔ تو یہ لاہوری ججوں کا ایک گروپ مشہور تھا جو پیٹی یعنی 50 لاکھ کو پیٹی کہا جاتا تھا، 1 کروڑ کو کھوکھا کہا جاتا تھا، اور 1 ارب کو جو ہے وہ ٹرک کہا جاتا تھا۔ تو یہاں ٹرکوں والی سرکار بھی موجود رہے ہیں، وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں دیگر لوگ، تو ٹرکوں والے بھی جو ہے وہ موجود تھے یہاں پر، جو اس حساب سے اپنی رقم کا تعین کیا کرتے تھے یا لوگوں سے طے کیا کرتے تھے۔ کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی ایک کال تھی کہ جی وہ پٹی صاحب میں اپنا نقوی صاحب والے بینچ چلوانی ہے اپلیکیشن ساڑی، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکاں والی سرکار کی کوئی بات ہوتی تھی، اچھا جی ٹرک پہنچ گیا آپ کے یہاں، یعنی اربوں روپے لے کے، کروڑوں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، اربوں روپے لے کے یہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور یہ فیصلے انہی فیصلوں کی وجہ سے پسند ناپسند کے فیصلے، جس طرح کا فیصلہ آپ کو مرضی ہے چاہیے ہو، تو یہ لوگ جو ہے وہ پیسے لے کے فیصلے کرتے تھے۔ تو آج حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ 139ویں نمبر پر عدلیہ کا جو عالمی رینکنگ میں پاکستان کی عدلیہ کا جو معیار ہے وہ 139ویں نمبر پر تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آ رہی ہے، اور یقیناً پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو آیا ہے اس کے بعد اچھا خاصا فرق پڑے گا، کم از کم یہ کہ ججز کو بھی یہ خیال آئے گا کہ وہ اپنے ملک کا نام جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ دھبا لگا رہے تھے۔ تو یہ اب چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں، اور عدلیہ کی سمت جو ہے وہ خاصی حد تک درست ہو چکی ہے، اور آئندہ یہ بل جب لایا جائے گا، 26ویں آئینی ترمیم آئے گی، تو اس میں مکمل طور پہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الوقت میں 3 مہینے کے لیے جو آرڈیننس کے ذریعے یہ کیا گیا ہے، تو اب ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو۔ اور ایک عمران خان صاحب نے تو اڈیالہ جیل میں ہی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو اس عدالت کو مانتا ہی نہیں ہوں، آئینی عدالت کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ بھائی تم کون ہوتے ہو آئینی عدالت کو ماننے نہ ماننے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تم نے کس طرح کے جو ہے وہ حالات پیدا کر دیے ملک کے اندر؟ فوج پر حملوں میں تم ملوث ہو، 9 مئی کے مقدمات میں تم ملوث ہو، تو تمہاری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ کہ اب صورتحال پل پل بدل رہی ہے، فوج کے اندر بھی بڑی اصلاحات، یعنی بڑے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، عدلیہ کے اندر معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے ہاں اداروں کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آئی ایس آئی کے سابق جرنل، جو آئی ایس آئی کا جو ڈی جی تھا فیض حمید کو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے چوری کے الزام میں وہ بھی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہے اس وقت۔ اسی طرح یہ عدلیہ کے لوگوں کو بھی بڑے طریقے سے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ درست سمت میں کام کریں، لیکن یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر حکومت نے ان کا بھی بندوبست کیا ہے، اور آگے بھی بندوبست جاری ہے۔ تو ملک اب انشاءاللہ درست سمت میں جائے گا، اچھے فیصلے ہوں گے، اور جو سرکاری اور غیر سرکاری جو لوگ ہیں وہ یعنی سیاسی اور سرکاری لوگ جو ہے وہ مل کے فیصلے کریں گے، اور اچھے فیصلے ہوں گے، اس ملک کے حق میں فیصلے ہوں گے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ بغیر اسمبلی کے آپ نے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ پاس کر لیا ہے، صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس کے بعد اب یہ قانون جو ہے وہ آج سے ہی لاگو ہوگا،
تو فی الوقت اتنا ہی.